بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ ایک کافی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ تو زبان ہمارے پاس ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اس سے دن میں کتنے گناہ کماتے ہیں یا کتنے نیکیاں؟ اگر آپ حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرتے ہیں، یعنی روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں سے اچھے سے نہیں رہتے، تو کیا آپ کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا دشمنوں سے بھی ہمارا بولنا ضروری ہے؟ اگر کسی نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا ہے تو کیا اس سے بات کرنی ضروری ہے؟ کیا نان مسلم سے بھی نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے؟ یا پھر اور کوشچنس آتے ہیں کہ کیا مذاق میں بھی بے عزتی کرنا گناہ ہے؟ وہ تو مذاق ہے نا، ہم نے کون سا کسی کی سچ میں کیا ہے؟ کیا مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے؟ تو جی ہاں، آج میں آپ کو ان سب کوشچنس کا آنسر دوں گی۔ آپ میں سے 80% لوگ ان میں سے کافی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، تو بنے رہیے گا میرے ساتھ، کیونکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، بالکل بھی سکپ مت کریے گا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں ویڈیو کی، لیکن سکپ نہیں کریے گا، ایک ایک بات کو دھیان سے سنیے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا، زبان قابو میں رکھنا، کیونکہ یہ نفس کو گندہ کرنے والی چیز ہے۔ اب نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو، صرف 2 چیزیں کر لو۔ پہلا، اللہ تعالیٰ سے تعلقات اچھے کر لو، اور دوسرا، اخلاق اچھی کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ سے تعلقات اچھے کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزہ رکھیں۔ اچھا مان لیتے ہیں اگر آپ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے، 0 ٹائم، اونلی فرائیڈے، صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو میں نہیں کہوں گی کہ آپ ایک دم سے ساری فرض، سنت، نفل سب سٹارٹ کر دیں، کیونکہ یہ سٹارٹنگ میں اگر آپ پڑھ بھی لیں گے نا، آپ 2 دن پڑھیں گے، 3 دن پڑھیں گے، پھر آپ کو یہ ایک ایز اے برڈن لگے گا۔ تو اس لیے سٹارٹنگ فرائض سے کریے، پہلے فرض پڑھیے۔ دن میں 17 فرض ہوتے ہیں، تو ایسے کر کے تھوڑی تھوڑی نماز، جب فرض کی عادت ہو جائے آپ کو اچھی طرح، ایسی عادت ہو جائے کہ چھوڑنے کا من نہ کرے، تو پھر آپ سنت پہ آئیے، پھر سنت کی عادت ڈالیے، پھر فرض اور سنت ہو گئی، اس کے بعد جب سنت کی بھی عادت ہو جائے تو پھر نفل کی ڈالیے۔ ایسے کر کے آپ اپنی نماز کر سکتے ہیں۔ صدقہ دینا، آپ جتنا دے سکتے ہیں، 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، جتنا بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں دے سکتے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مسکرا کر دیکھیے، کیونکہ اسلام میں لوگوں سے مسکرا کر بات کرنا یا انہیں دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کر دیجیے، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا، آپ اپنی عزت کا صدقہ دے دیجیے، اور نہ جانے کافی طریقے ہیں ایسے صدقہ کرنے کے۔ اب روزے، تو روزے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 30 روزے فرض کیے ہیں، تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ ان روزوں کو پکا رکھ لیا کریں، کیونکہ اگر انہیں کوئی انسان نہیں رکھے گا تو اس کا بہت بڑا حساب ہے۔ اب اخلاق اچھے کیسے کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، غصے نام کی چیز کو بھول جاؤ، لوگوں سے بہت نرم لہجے سے ملیں، اور کوئی آپ کو کچھ بھی کہے تو آپ کو جواب نہیں دینا ہے، شانت رہنا ہے۔ کوئی آپ کو گالی دے، کوئی بات نہیں، شانت رہو، کوئی کتنا بھی برا کہے، کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کسی کی دل آزاری کا بول نہ بولو، اگر دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، کسی کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی مت بھڑکاؤ۔ یعنی اگر آپ کسی کو اچھا نہیں بول سکتے تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کو برا بولیں۔ سو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ آپ لوگوں کے طعنوں کو سننا سیکھ لو، برے شخص کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، برے سے اچھے بننا سیکھ لو، اور وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ کوشش کرتے رہو شانت رہنے کی۔ جانتے ہو اسٹارٹنگ میں، کیونکہ اگر ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم لوگوں کو عادت ہے جواب دینے کی، بٹ اگر ہم لوگ اس چیز کی کوشش کریں گے، کسی کا کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، آپ شانت ہو جاؤ۔ اسٹارٹنگ میں بہت غصہ آئے گا، برا لگے گا، بٹ کوئی نہیں، وہ تھوڑی دیر کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کی تھوڑی دیر کی کیفیت نا آپ کو بہت زیادہ اجر دلا سکتی ہے۔ جس انسان نے آپ کو برا کہا ہے اس کی نیکیاں دلا سکتی ہے۔ اب بھائی جب آپ کو فری میں نیکیاں مل رہی ہیں، اس لیے شانت رہو، تھوڑی دیر کی کیفیت ہے، دھیرے دھیرے عادت ہو جائے گی۔ ایون ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز، زکوٰۃ، ان سب سے زیادہ اچھا عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کرا دینا۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روزہ، نماز، زکوٰۃ سے بھی زیادہ اچھے وہ ہیں کہ آپ 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرا دیں۔
تو جو یہ کوشچنس تھا کہ اگر آپ حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں لیکن لوگوں سے اچھے سے نہیں رہتے تو کیا مغفرت ہو جائے گی؟ اس کا آنسر میں نے حقوق العباد والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بھائی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے حق کو تو پورا کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کا حق پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حقوق اللہ تو چلو آپ معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جب تک معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ نے جس شخص کا حق لیا ہے وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ اس چیز کی ڈیٹیل کے لیے آپ حقوق العباد والی ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں میری۔ اب آتا ہے کہ کیا اگر کسی نے آپ کو بہت زیادہ دل توڑا ہے پھر بھی آپ کو ان سے بولنا ضروری ہے؟ جانتی ہوں یہ چیز کافی مشکل ہوگی، لیکن ہاں آپ کا بولنا ہے۔ آپ اتنا تو نہیں بول سکتے جتنا پہلے رہتے تھے، لیکن آپ پھر بھی تھوڑا بہت سلام کرنا، خیریت پوچھنا، اتنا کرنا ضروری ہے۔ اور بات آئی اب کہ کیا نان مسلم سے بھی نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے؟ تو جی ہاں، یہ مسلمس، نان مسلمس، کرسچن، سکھ یہ تو ہم نے بنائے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو انسان بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان سے بہت نرم لہجے میں بات کرنی ہے، تو ہم نہیں دیکھیں گے وہ کون سا ریلیجن کے، بس اپنا لہجہ بہت نرم رکھنا ہے۔ اور کیا مذاق میں بے عزتی کرنا گناہ ہے؟ بھائی آپ نے کسی انسان کی بے عزتی تو کی ہے نا، اب آپ کیا جانیں اس کے دل پہ کیا گزری ہے آپ کی بے عزتی کی وجہ سے۔ اگر جب آپ نے اس کی بے عزتی کی اور اسے برا لگ گیا اور اس نے اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کر دی تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کی مذاق میں بے عزتیاں کرنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، بھائی آپ نے جھوٹ تو بولا نا، کوئی نہیں مذاق میں بولا، آپ نے بولا، فرشتوں نے لکھ لیا، وہ تو پہنچ گیا، اب اس میں تھوڑے نہ لکھا جائے گا واپس کہ مذاق میں بولا گیا تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پلیز مذاق کرنے سے، یہ جھوٹ بولنے سے، ان سب سے بچیں اور لوگوں کی بے عزتیاں کرنا چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ چھوڑیں گے تو لوگ آپ کی بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ بے عزتی کرنے لگے تو لوگ آپ کی بھی کریں گے، کیونکہ جیسا آپ کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن صرف 2 کام نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، وہ یہ 2 کام، اب وہ کون سا ہے؟ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی جھوٹ بولنا آ رہا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج میں نے جتنا کچھ بولا آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اپنے دل میں اتارا ہوگا ایک ایک بات۔ تو یہ جھوٹ بولنا، لوگوں کو ٹانٹنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ٹانٹنگ کرنا کسی کو، آپ تانے دے رہے ہیں بھائی، کسی کو تانے دینا، جھوٹ بولنا، کسی کی کوئی کمی ہے تو آپ اس پر بول رہے ہیں، اب اس انسان کی کیفیت آپ کیا جانے، اسے کتنا برا لگ رہا ہے، آپ چغل خوریاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیں کر رہے ہیں، بے شک بہت بڑے گناہ ہیں جنہیں ہم نارمل لائف میں کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو پلیز خدا کے واسطے ان سب گناہوں کو کرنا چھوڑیں، ورنہ آپ کو روز محشر کے دن بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بس جزاک اللہ خیر۔